السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا الہی آمین۔ اسماء و صفات باری تعالیٰ۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ هو الغنی الحمید رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو علیہ المصیر ان اللہ غفور رحیم وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون ویستجیب للذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ۔ آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ سورہ المومن آیت نمبر 3۔ بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے، جنہوں نے عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 25 تا 26۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 28۔ بس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہ غالب اور دانا ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 36 and 37۔ اللہ ہی تو رزق دینے والا، زور آور اور مضبوط ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 58۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 78۔ وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 3۔ اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، بے شک۔ سورہ الحدید آیت نمبر 29۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 1۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے، بے شک وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا
اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں. جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سورہ الحشر آیت نمبر 22 تا 24. اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سورہ الجمعہ آیت نمبر 11. انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا. سورہ الانفطار آیت نمبر 6 تا 7. وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک، بڑی شان والا، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. سورہ البروج آیت نمبر 13 تا 16. کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ التین آیت نمبر 1. کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. سورہ اخلاص آیت نمبر 1 تا 4. ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کی اسماء کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا وہ مالک ہے اور غالب ہے اور بخشنے والا ہے. یہ اس کی صفات ہے. لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے. حمد اور تعریف اور شکریہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں. گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ بھی قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اور صاحب کرم ہے، جو چاہے جس کو دے دے، جتنا چاہے جسے نواز دے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ ہونے کے قابل ہی نہیں ہے اس کے سوا. اس کی طرف ہی سب کو جانا ہے. اور بے شک وہ بخشنے والا اور قدردان ہے. آپ کے ہر عمل کی چاہے وہ رائی برابر کیوں نہ ہو وہ قدر کرتا ہے. جو اللہ کے لیے کیا جائے، جو تقوی اختیار کرنے میں انسان کرتا ہے بہترین عمل. اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی قصور معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی مہربانی اس رب کی ہے. ہم جو دن رات میں بے شمار گناہ کرتے ہیں اس کی سزا اسی وقت نہیں دے دیتا. وہ معاف کرنے والا ہے. اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور وہی تو ہے جو لوگوں کی نا امید ہو جانے کے بعد نہیں برساتا ہے. یعنی لوگ جب امیدیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک بنجر زمین، ایک انسان جب کچھ کر نہیں پاتا، جو سارے وسائل بعض دفعہ ہونے کے باوجود بھی وہ جو دعائیں کرتا ہے اسے لگتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ اسے لگتا ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کچھ بھی میرے بس میں نہیں، کون یہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ نا امید ہو جاتا ہے کون اس کی امید بن لاتا ہے؟ کون بنجر زمین میں سے ایسی ایسی فصلیں، ایسے ایسے پھل، ایسے ایسے اناج اپنے بندوں کے لیے نکالتا ہے؟ تمام کائنات کو جو چلا رہا ہے وہ تمہارے نا امید ہو جانے کے بعد پھر سے تمہیں کامیاب انسان بنا دیتا ہے. وہ اللہ ہی ہے بے شک. بس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے. اس کے سوا کوئی پروردگار کیا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا. نہ اس کی صفات میں شامل ہو سکتا ہے، نہ اس جیسا ہو سکتا ہے. اور وہ غالب اور دانا ہے. اللہ ہی تو رزق دینے والا، زوراور اور مضبوط ہے. یہ اس کی صفات ہیں. سب کچھ ساری صفات اسی رب کی ہیں. اور کوئی تعریف اگر ہے بھی
تو اس رب کی تعریف کی وجہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بات ہمیں بتا دیتی ہے، نفی کر دیتی ہے ہر چیز کی کہ اللہ نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں، میرے اللہ اگر تو مجھے توفیق نہ دے تو ہمارا کیا ہے، اس کا کرم ہے اگر ہم سے بہترین عمل کروا لے، اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں جو اس نے ہمیں اتنا نوازا، اور وہ مضبوط ہے، مضبوط سہارا، اس سے بڑھ کر کوئی سہارا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو ہی، اس سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ازل سے ابد تک ہر چیز میں نظر آتا ہے، تمام کائنات میں نظر آتا ہے۔ اے محمد، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، بے شک کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی، چاہے کتنا بھی چھپا کے کوئی بات کر لو، کتنا ہی چھپا کر کوئی عمل کر لو، کیا ہم اس سے چھپ سکتے ہیں؟ کیا کوئی بات ایسی ہے جو وہ نہ سن سکتا ہو؟ اس سے تو نہ کچھ اسے ہم چھپا سکتے ہیں، نہ اس کے سننے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا، یعنی وہی تو ہے جو کہو کہ وہ اللہ پاک جس کا نام اللہ ہے، وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، اس سے پڑھ کر اس کی تعریف، اس کی وحدانیت بیان کرنے کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا، ان کی نگہداشت کی وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 4 باتیں بیان فرمائی کہ خدائے قدوس سوتا نہیں اور نہ یہ اس کے شایان شان ہے، میزان عدل کو جھکاتا ہے اور اونچا کرتا ہے، رات کے کام دن میں اور دن کے کام رات میں اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس کا حجاب نورانی ہے، اگر وہ پردہ اٹھائے تو اس کے چہرے کی تجلیات حد نگاہ تک مخلوق کو جلا ڈالیں گی۔ صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اعظم ان 2 آیتوں میں موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ایسا معبود جو تم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے، وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان و رحیم ہے۔ اور آل عمران کی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، زندہ و جاوید ہے، سب چیزوں کا سنبھالنے والا۔ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ سونا اس کی ذات کے شایان شان ہے، وہی قسمت کو پست و بلند کرتا ہے، رات کے اعمال اس کو دن سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور دن کے اعمال رات سے پہلے۔ اللہ کا پردہ
نور ہے۔ صحیح مسلم خطبہ نبوی اقتباس۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خوب فرماتے ہیں، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیر فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔